السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ مٹن شاہی قورمے کی ریسپی شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست قورمہ بنا ہے اور اس کی گریوی کتنی اچھی دانے دار بنی ہے۔ تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ 3 عدد بڑی پیاز لے لی اور اس کو باریک سلائسز کاٹ لیا ہے۔ تو قورمے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں ڈالوں گی 1 کپ تیل۔ یہ ویجیٹیبل آئل ہے، آپ چاہیں تو اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں باریک کٹی ہوئی پیاز، جو میں نے 3 بڑی پیاز کاٹ کے رکھی تھی، وہ ساری پیاز میں اس میں شامل کر دوں گی۔ یہاں پر پیاز کو میں خوب اچھا گولڈن کلر آنے تک اس کو فرائی کر لوں گی، اور پیاز کا کلر جو ہے وہ بہت ہی ڈیپینڈ کرتا ہے قورمے کے ذائقے کے لیے، اس کے رنگ کے لیے۔ اگر آپ کی پیاز بہت اچھی فرائی ہوگی تو اس کا رنگ بھی بہت اچھا آئے گا، قورمے کا رنگ بھی بہت اچھا آئے گا اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی پیاز اچھی فرائی نہیں ہو رہی ہے اور ڈارک ہو گئی ہے تو قورمے میں ایک کڑواہٹ سی آ جائے گی، جو کہ بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ تو دیکھیں یہاں میری ساری پیاز جو ہے وہ بالکل فرائی ہو گئی ہے، اور اس کو میں نے سب کو نکال کر کے ایک کھلے پین میں، ایک کھلے برتن میں نے رکھ دیا ہے تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ تھوڑی سی میری پیاز رہ گئی تھی پین میں، اب میں اس میں گوشت شامل کروں گی۔ یہاں میں نے لے لیا ہے 1 کلو بکری کا گوشت، اور بس اس کو میں جو ہوں اسی تیل میں ڈال کر کے تھوڑا سا میں اس کو فرائی کر لوں گی۔ تیز آنچ ہے میری ابھی، اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں تھوڑے سے مسالے، کھڑے گرم مسالے شامل کروں گی۔ یہاں پہ اب میں تھوڑے سے ثابت گرم مسالے لے لیے ہیں، جس میں ہے 2 اسٹک لے لی ہے میں نے یہاں پہ دال چینی کی، 2 عدد لے لیا ہے میں نے یہاں پہ بڑی الائچی، کالی الائچی لے لی ہے، 16 دانے لے لیے ہیں میں نے کالی مرچ کے، 16 دانے لے لیے ہیں یہاں پہ لونگ کے، اور 8 عدد لے لیا ہے ہری الائچی کے۔ تو اب ہری الائچی کو چھوڑ کر کے باقی ساری چیزیں میں گوشت میں شامل کر دے رہی ہوں۔ ایک بڑا چمچہ یعنی کہ 1 ٹیبل اسپون لہسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں، 1 ٹیبل اسپون، اور 1 ٹیبل اسپون ہی ڈالوں گی میں یہاں پہ پسا ہوا ادرک۔ ٹھیک ہے، بس اب اس کو میں اس کی بھنائی کر لوں گی تھوڑی دیر۔ 3 سے 4 منٹ میں نے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لی ہے، اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سے اور مسالے، حسب ضرورت نمک اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال لیں۔ سب سے پہلے میں یہاں ڈال رہی ہوں پسی ہوئی لال مرچ 3 ٹی اسپون، یہ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کو جیسا پسند ہے۔ پسا دھنیا 4 ٹی اسپون، 2 3 4 ٹی اسپون میں نے یہاں پہ لے لیا پسا ہوا دھنیا۔ ½ ٹی اسپون لوں گی یہاں پہ ہلدی۔ بس اس کی اچھی طرح سے ایک دفعہ اور بھنائی کر لوں گی، تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کی بھنائی کرتی جاؤں گی۔ پانی سے شامل کروں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں، اور اس کی 3 سے 4 منٹ میں اس کی اچھی طرح بھنائی کر لوں گی، اور اس کے بعد پھر پانی ڈال کے اس کو گلنے تک پکا لوں گی۔ 4 سے 5 منٹ میں نے اس کی بھنائی کر لی ہے، یہ بھن گیا ہے اچھے سے۔ اب میں اسے پانی ڈال کے اسے گلنے کے لیے رکھ دے رہی ہوں۔ یہاں پہ میں نے 2 کپ کے قریب اس میں پانی شامل کر دیا ہے، اور آپ اب دیکھ لیں آپ گوشت کو کتنی پانی کی ضرورت ہے تو اس حساب سے آپ پانی شامل کر دیں۔ ٹھیک ہے، بس اب میں اس کو ڈھک کر کے اتنا پکا لوں گی کہ گوشت اچھی طرح گل جائے۔ اسپیشل شاہی قورمہ بن رہا ہے تو اس کے لیے میں تھوڑے سے اسپیشل مسالے لے رہی ہوں۔ کھوپرا لیا ہے 2 ٹیبل اسپون، 8 عدد الائچی جو تھا پہلے سے وہ پتہ ہے۔ یہاں پہ میں نے لے لی ہے 10 عدد کاجو کے پیس، اور یہاں پہ 10 سے 12 عدد لے لیا ہے میں نے مکھانا۔ یہاں پر میں تینوں چیزوں کو جو ہے باری باری ڈرائی روسٹ کر لوں گی۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں نے مکھانا ڈال لے رہی ہوں پین میں، اور اس کو جو ہے دھیمی آنچ پہ اس کو ڈرائی روسٹ کر لوں گی۔ اس کو مطلب اتنا زیادہ مجھے پکانا ہے کہ یہ جو ہے آرام سے کرنچی ہو جائے اور پھر آرام سے ہاتھ سے برادہ ہو جائے۔ اس کے بعد ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں کاجو، اس کو بھی 2 سے 3 منٹ میں جو ہوں دھیمی آنچ پر ڈرائی روسٹ کر لوں۔ بس اب یہ کاجو بھی ہو گئے، اس کو ہٹا لوں گی اور اس کو بھی کھلے پین میں رکھ لوں گی۔ اور اسی پین میں نے جو ہے وہ ناریل کا پسا ہوا ناریل لے لیا، ناریل کا برادہ جسے کہتے ہیں، اس کو بھی میں چند سیکنڈ کے لیے یہاں پہ ڈرائی روسٹ کر لوں گی، اور اسے پھر الگ سے کسی پلیٹ میں رکھ دوں گی۔ یہاں یہ دیکھیں سب چیزیں ڈرائی روسٹ ہو گئی ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو مکھانا ہے اس کو مطلب اس کو مشین میں پیسنے کی ضرورت نہیں، یہ ایسے ہی آرام سے جو ہے اس کا برادہ ہو جائے گا، ہاتھ سے اس کو دبائیں گے تو اس کو ہو جائے گا۔ اب یہاں میں جو ہوں یہ الائچی جو ہے اسے میں ہلکا ہلکا کوٹ لوں گی، آپ چاہیں تو اس کو کاجو کے ساتھ پیس بھی سکتے ہیں، میں صرف یہاں کاجو کو پیس دوں گی اور باقی سب چیزوں کو میں ایسے ہی ڈالوں گی۔ ٹھیک ہے، یہاں گوشت جو ہے 70 to 80% تقریباً گل گیا ہے۔ یہاں میں نے جو پیاز لال کر کے رکھی تھی اسے میں چورا کر کے وہ شامل کر دوں گی، چورا کی ہوئی پیاز۔ اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں، یہاں پہ میں نے 1 کپ دہی لے لیا ہے تو یہ 1 کپ دہی کا بھی شامل کر دے رہی ہوں۔
ये फेंटी हुई दही है 1 कप, इसे भी डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर कौरमा जो है वो तकरीबन तैयार है, गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है। अब यहाँ पर मैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स डालूँ जिससे शाही कौरमे के असल खुशबू, उसका टेक्सचर और उसका जायका आएगा। ये मैंने आपको कुछ मसाले दिखाए थे जो मैंने भून के रखे थे, ड्राई रोस्ट करके रखे थे। इसमें ये काजू पिसा हुआ है, यहाँ पे मैंने इलायची को जो है क्रश कर लिया है। आप चाहें तो उसको काजू के साथ पीस भी सकते हैं। इसको मैंने हल्का का क्रश कर लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है पिसा हुआ नारियल, इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। और यहाँ पे मखाना मैंने ले लिया है 10 से 12 अदद, इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करके इसको मैंने हाथों से हल्का हल्का क्रश कर लिया है। पूरा गोश्त यहाँ पे जो है कौरमा यहाँ पूरा तैयार है। मैं इसमें आखिर में डालूंगी क्योंकि ये जो है इसके बाद इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता है, ठीक है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। साथ ही मेरे पास यहाँ पर है पिसा हुआ जायफल और जावेत्री, इसका मैं ले लूंगी 1/2 टीस्पून। अब यहाँ पर सबसे आखिर में शामिल करूँगी केवड़ा एसेंस 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसके बजाय आप जो है अर्क़ गुलाब भी शामिल कर सकते हैं या कौरमे का एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको मज़ीद मैं 5 मिनट जो है दम पे रखूँगी और फिर ये तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ इसमें पानी, मतलब 1/2 कप से भी कम। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको अब मैं 5 मिनट के लिए धीमे आंच पे रखूँगी ताकि इसका एक बार फिर तेल जो है वो ऊपर आ जाए। कौरमा जो है बिल्कुल तैयार है। मेरे हिसाब से इसकी ग्रेवी इतनी ठीक है। अगर आप उसको पतला करना चाहें तो आप इसको और मज़ीद पतला भी कर सकते हैं। स्पेशल शाही कौरमा जो है बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसकी देखिए, इसकी जो ऑयल है वो भी बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है और इसमें जो है वो इसके जो ग्रेवी है वो भी बहुत दानेदार बनी है। गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, ये देखें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।